چیزوں کو مزید خراب کیا جائے گا to build a case to go for yet another IMF program for 3 years. اتنے حالات خراب کر دو ملک میں کہ ڈاکٹر اشفاق بھی کہے یار اس حالات میں تو آپ کو جانا ہی مناسب ہوگا آپ کے لیے. اگر خدا نہ خواستہ یہ چیزیں اسی طرح چلتی ہیں، کسی کے کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کو، اور ایگو اور وہ جو اپنی انا ہے اسی میں ہم چلتے ہیں، تو خدا نہ خواستہ ہمارا جو دشمن ہے وہ تو اس سے بہت فائدہ نہیں اٹھا لے گا ڈاکٹر صاحب؟ آف کورس اس میں تو دو اوپینین تو ہونے نہیں چاہیے. سب سے پہلے ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو موجودہ IMF کا پروگرام ہے یہ سپتمبر میں ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو چیزوں کو مزید خراب کیا جائے گا. یہ میرے الفاظ کو نوٹ کر لیں، میرے الفاظ کو نوٹ کریں. چیزوں کو مزید خراب کیا جائے گا ٹو بلڈ اے کیس ٹو گو فار یٹ اندر IMF پروگرام فار 3 ایئرس، تاکہ ڈاکٹر اشفاق ایسا پاگل شخص جو ہے نا وہ یہ نہ کہے کہ یار IMF میں مت جاؤ ورنہ برباد ہو جاؤ گے. اس کی بھی زبان بند کر دی جائے. اتنے حالات خراب کر دو ملک میں کہ ڈاکٹر اشفاق بھی کہے یار اس حالات میں تو آپ کو جانا ہی مناسب ہوگا آپ کے لیے. وہ اس مقام پہ ہم پہنچیں گے 22 سپتمبر، تو چیزوں کو مزید خراب کیا جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جتنا ہم دیر کریں گے نا اس پولیٹیکل کرائسس سے نکلنے میں، جتنی بھی دیر کریں گے. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، پاکستان میں بہت سارے الیکشن ہوتے ہیں اور ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے، لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. لیکن آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں یہاں پر وہ اس طرح کے اونچ نیچ کی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے یہ کنٹینیو کر جائے، پھر تو مقصد یہ الیکشن کا فوت ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم الیکشن کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ سیاسی جو انسرٹن سچویشن ہے، یہ پولرائزیشن ہوئی ہے، یہ ختم ہو. میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن اگر کچھ ہم نے ہینکی پینکی کی جو ہماری عادت ہے اور بڑے کھل کی تو آپ یقین کریں کہ یہ جو پولرائزیشن ہے یہ فردر ڈیپن ہوتا چلا جائے گا. تو جو بھی حکومت آئے گی اس وقت میں وہ حکمرانی پھر نہیں کر سکے گی، اس ماحول میں نہیں کر سکے گی. تو کیا ہوگا؟ پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے جتنا جلد ہو سکے پاکستان کی خاطر، میری خاطر نہیں، پاکستان کی خاطر، 220 یا 25 ملین عوام کی خاطر میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ایک مرتبہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرا کے دے دو. جو بھی جیتتا ہے اس کے حوالے کرو تاکہ وہ اپنے اس ملک کو سنبھالے. جہاں ہماری ضرورت پڑے گی ہم آگے بڑھ کر ان کو ہیلپ کریں گے سنبھالنے میں اور پاکستان کی معیشت کو گرداب سے نکالنے میں. جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، لیکن ہینکی پینکی بالکل نہ کریں. جتنا آپ ڈیلے کریں گے اس پروسیس کو اتنا ہی ہم سری لنکن ٹائپ آف کرائسس کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. آج ہم نہیں ہیں سری لنکا کے ٹائپ کرائسس میں نہیں پہنچے ہیں، لیکن جتنا ہم ڈیلے کریں گے، اسی کو چلاتے رہیں گے، اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے، تو یہ ہم سری لنکن کرائسس کی طرف بڑھتے جائیں گے. اس دن سے بچیں کہ آج بھی کولمبو میں جو ہے پیٹرول پمپ نہیں کھلے ہوئے ہیں، آج بھی نہیں کھلے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ روزانہ سری لنکا میں ابھی میرا ایک دوست گیا ہوا تھا سری لنکا، کولمبو میں تھا، اس سے وقت گزارا ہے. وہ کہتا کہ میں نے کبھی اتنے بھکاری نہیں دیکھے تھے کولمبو میں، کیونکہ کولمبو کا پر کیپٹا انکم پاکستان سے زیادہ تھا. وہ ریلیٹیولی ہم سے زیادہ امیر لوگ تھے. آج وہاں بھکاری آپ کو ہر طرف مل رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.